زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا۔ تو بعض کہنے والوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یزید خود تو میدان کربلا میں موجود نہیں تھا، اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے نعوذ باللہ مولا امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا ہے تو یزید تو موجود ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں ملتا جس سے پتہ چلے کہ یزید نے حکم دیا ہو کہ تم حسین مظلوم کو اور حسین کو شہید کرو۔ کوئی یزید کا اس طرح کی بات بھی ہمیں نہیں ملتی۔ دونوں باتوں کو مختصر جواب دے کر بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید موجود نہیں تھا اس لیے یزید قصوروار نہیں ہے، تو ان کے لیے میں چھوٹا سا جملہ عرض کروں کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین کے مقابلے میں یزید کھڑا نہیں تھا اس لیے یزید قصوروار نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو حسین سے پہلے کی ہستیاں تھیں علی کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے تھے، کیا آپ کھڑے ہونے کے بعد ان پر لعنت بھیجتے ہیں؟ تو آپ کے یہاں تو موجودگی اور عدم موجودگی کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ جو موجود تھے آپ ان پر لعنت نہیں بھیجتے، تو اگر ہم نے ثابت بھی کر دیا کہ یزید موجود تھا تو کیا گارنٹی ہے کہ اس پر لعنت بھیجی جائے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودگی ثابت کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یزید نے واقعی یہ خط لکھا تھا، حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ تو ہماری کتابوں میں، اور یہ اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعہ کربلا کے بارے میں جتنی روایت اہل تشیع کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے تقریباً اتنی ہی روایت یا اس سے زیادہ روایت اہل سنت کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہماری کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو متفق علیہ نہ ہو، سبھی کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ اور کتنے ہی واقعات اور کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دلیل بنتی ہے کہ یزید ملعون نے حکم دیا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مدینہ حسین مظلوم چھوڑ رہے ہیں تو کب چھوڑ رہے ہیں؟ خط آیا ہے، بلایا ہے ولید بن عتبہ نے مروان کی موجودگی میں، اور اس کے بعد مولا مدینہ کو چھوڑتے ہیں اور الوداع کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ خط آیا تھا یزید ملعون کا۔ دوسری بات یہ کہ جب واقعہ کربلا ہوا ہے، مولا کا سفر شروع ہوا مدینہ سے مکہ سے پھر کوفہ کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں خبر ملی کوفہ کے حالات کے بارے میں، پھر کربلا میں قیام فرمایا اور کربلا میں شہید ہو گئے۔ جب کربلا میں شہید ہو گئے تو اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، تو پھر سر امام حسین کو تن سے جدا کرنے کے بعد شام کیوں بھجوایا گیا؟ اگر بھجوایا جاتا تو کوفہ ہی پہ رکھا جاتا۔ اور اتفاق سے 15 محرم کی تاریخ اکثر روایتوں کے مطابق وہ ہے کہ جو کوفہ سے سر روانہ ہوا ہے شام کی طرف، اور 20 محرم کو وہاں پہنچا۔ اور کیوں اسیران کربلا کو شام میں قیدی بنایا گیا ہے؟ کیوں شام تک یہ سفر جاری ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل معاملات شام سے شروع ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں روایات میں سے بہت ساری ہیں، کتابیں بہت ساری ہیں، اہل سنت کتابوں کا میں ریفرنسز بھی آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ الفتوح ابن عاصم کوفی کے اندر روایات موجود ہیں، اخبار الطوال کے اندر دینوری نے روایات لکھی ہیں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر روایات لکھی ہیں، اور ایک بہت معتبر نام کتب اہل سنت کا علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اور وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ خود اپنی تحقیق کی بات بیان کر رہے ہیں، میں اہل سنت نظریہ اپنے برادران کی خدمت نظر کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یزید کون تھا؟ کان ناصبیا غلیظا فظا غلیظا جلفا۔ یہ یزید وہ ہے کہ جو تند مزاج رکھنے والا تھا، اہل بیت کے خلاف سختی کرنے والا تھا، قسی القلب تھا، اور پھر جو لفظ استعمال کیا جلفن، اس کا ترجمہ جو عربی جاننے والے وہ جانتے ہیں کہ احمق تھا۔ اور پھر آگے اس کے بارے میں بیان کیا یتناول المسکر، یہ شراب پیا کرتا تھا۔ یہ اب کوئی شیعہ عالم تو کلام نہیں کر رہا، اور اتنے بڑے عالم علامہ ذہبی کے جملے یہ ہیں، یتناول المسکر ویفعل المنکر، شراب پیا کرتا تھا اور ہر حرام کام کیا کرتا تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں افتتح دولتہ بمقتل الشہید الحسین، اپنی حکومت کا آغاز کیا تو حسین شہید کے قتل سے۔ ہے میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے؟ افتتح
دولتہ بمقتل الشہید الحسین واختتمہا، اور اپنی دولت کا اور اپنی حکومت کا اس کا اختتام ہوا ہے تو کس واقعے سے؟ بواقعۃ الحرہ، مدینہ پر جو چڑھائی کی تھی اس واقعے سے اس کی حکومت کا اختتام ہو رہا ہے۔ نواز رسول کو بھی شہید کیا، ان کے اصحاب کو، ان کے انصار کو، ان کے گھر والوں کو شہید کیا، اور واقعہ کربلا، واقعہ حرہ کے اندر اصحاب کو شہید کیا ہے اور صحابیات کی عصمت دری کی۔ یہ ہے یزید۔ اور پھر آگے وہ خود کہتے ہیں مقتہ الناس، لوگ اسے ناپسند کرتے تھے، ولم یبارک فی عمری، اور اس نے اپنی زندگی میں کوئی خیر انجام ہی نہیں دیا۔ تو یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ خود برادران اگر اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں تو انہیں واضح ہوگا کہ یزید کس خونخوار صفت آدمی کا نام تھا۔ اور پھر اس کے بارے میں مولا امام حسین امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد، ایک مل کر بہتر درود پڑھ دیجیے گا، محمد و علی محمد۔ جب امام نے شاہ فرمایا کہ ولید کے دربار میں کھڑے رہ کے فرمایا ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، رسالت کے معدن ہے، ومختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے در پر آنا جانا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے شاہ فرمایا ویزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلہ۔ فرماتے ہیں میری زبان سے سنو کہ یزید کون ہے؟ یہ وہ زبان ہے کہ جو پاک زبان ہے، یہ وہ زبان ہے جو سچی زبان ہے، جو جھوٹوں کے مقابلے پر میدان مباہلہ میں گئی ہے۔ اس زبان سے سنو کہ میں یزید کا تعارف کروا رہا ہوں، یزید رجل فاسق، یہ فاسق و فاجر انسان ہے، شارب الخمر، شراب پینے والا ہے، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہ لوگوں کا قتل کرنے والا ہے، معلن بالفسق، فسق و فجور کرنے والا ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، صرف میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا بلکہ جتنے مجھ جیسے ہیں وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار بے محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو یزید کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس کے تو مظالم اتنے تھے کہ اس کے بیٹے کو شرم آئی کہ میں حکومت اپنے بابا کی حکومت پر کیسے آؤں۔ اور پھر اس کا بیٹا بھی کچھ ہی دنوں کے بعد مر گیا، اور یہ روایتیں نہیں بتاتی ہیں کہ اسے کس نے شہید کیا یا وہ تبھی موت مرا۔ تو یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ معاویہ بن یزید اپنے باپ کی حکومت کا انکار کر رہا ہے کہ یہ ناجائز حکومت تھی، وہ حکومت جو نواز رسول کے خون سے سجی ہو، اس حکومت کا انکار خود اس کے بیٹے نے کر دیا، بتا دیا کہ میرا باپ کیا تھا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، ذرے ذرے پہ لکھا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ تو جو یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ اپنی ہی بزرگان کی کتابوں کو دیکھیے کہ ان کے نظریات کیا تھے، کتنا تبدیل کیا جا رہا ہے تاریخ، اور کتنا مست کر کے اپنی نسلوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ہم بہت ساری چیزوں میں تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یزید کے معاملے پر کوئی تحفظ نہیں ہوگا، وہاں پر کھل کے بات ہوگی۔ اور تفسیر آلوسی بہت معتبر تفسیر ہے برادران اہل سنت کے نزدیک، جس کے نام ہے روح المعانی، علامہ آلوسی نے کتاب لکھی۔ اس تفسیر کے اندر باقاعدہ اس روایت کو نقل کیا ہے انہوں نے، اور یہ کوئی شیعہ روایت نہیں، شیعہ راوی نہیں، کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل سے ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ بابا جان یہ بتائیے کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ اختلاف تھا کہ یزید کو لعنت بھیج سکتے نہیں بھیج سکتے، اگر بھیج دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے، اور اگر خلیفۃ المسلمین ہیں تو کیا پھر اس طریقے سے ان پر لعنت نہیں بھیجی جائے، یہ کیا جائے، کیا کیا جائے؟ آپ بتائیے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے تو بات یہیں پہ ختم ہو جاتی، دفن ہو جاتی،
لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یزید پر لعنت بھیجو. کہ کون سی آیت؟ کا ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے فَهَلْ تَوَلَّيْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں منافقین سے یہ توقع ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور توقع ہو سکتی ہے کہ جب انہیں حکومت دی جائے گی تو زمین میں فساد برپا کریں گے، قطع رحمی سے کام لیں گے؟ اگر منافقین کو حکومت مل جائے اور زمین میں فساد برپا کریں، اولئک الذین لعنہم اللہ، تو ایسے ہی منافقین پر اللہ کی لعنت نازل. کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یزید پر لعنت ہو. فَأَصَمَّهُمْ، اور ان کے کان بہرے ہو جائیں، ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں. قرآن کریم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو کیا تمہیں کوئی شک و شبہ ہے کہ منافقین کو اگر حکومت ملے گی اور یہ کام کریں گے تو ان پر اللہ کی لعنت نہیں آئے گی؟ لعنت کے مستحق قرار پائیں گے. لیکن میں کہوں گا اے امام احمد بن حنبل، آپ نے بڑا کام کر دیا. آپ نے قرآن کی آیت پیش کر کے ہمارے بہت سے معاملات کو حل کر دیا، کیونکہ قرآن میں نام موجود نہیں ہیں، اوصاف موجود ہیں، خصوصیات موجود ہیں. قرآن تو اصول سے بات کرتا ہے، لہذا جو اس اصول پر پورا اترے اس پر قرآن کے مطابق لعنت ہے. اور اس کے لیے 3 صفتیں ہیں. پہلی صفت یہ کہ وہ منافق ہو، حکومت لے لے اور فساد برپا کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب دیکھتے جائیے جو منافق گزرا اور حکومت چھینی اور پھر زمین میں فساد برپا کیا، اس پر قرآن کے مطابق اللہ کی لعنت نازل. تو یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور آج ہمیں اتفاق ہوتا ہے کہ عجیب ویڈیوز، عجیب ہمیں کلپس دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جس میں یزید کی حمایت کی جا رہی ہے، یزید کے فضائل بیان کی جا رہے ہیں. ذرا دیکھیں تو صحیح ان کے بزرگان نے کہا کیا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں. نام یزید کو لعنت بنا دیا حسین ابن علی. تو مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ نکلا ہے کہ یزید ملعون کو گالی بنا دیا گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو یزید کی حمایت بھی کرتے ہیں، جب اپنے بچے کے نام رکھنے کا وقت آتا ہے تو کبھی یزید پر اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یزید اگر نام رکھا گیا تو پھر وہ گالی ہی کہلائے گا. تو مولا امام حسین علیہ السلام کی جو خدمات تھی اور ان کی قربانیاں تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یزید ملعون لعنت بن گیا.